اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، راز کی حفاظت کرنے کا بیان، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ام المومنین اماں حفصہ بیوہ ہو گئیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا اور انہیں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کرنے کی پیشکش کی اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا نکاح حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا میں اپنے معاملے میں غور کروں گا۔ تو میں کئی راتیں ٹھہرا رہا، پھر وہ مجھ سے ملے اور کہا کہ میرے سامنے یہی بات واضح ہوئی ہے کہ میں ان دنوں میں شادی نہیں کروں گا۔ پھر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کا نکاح حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا سے کر دوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، مجھے پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا تو میں ان پر عثمان سے زیادہ رنجیدہ ہوا، تو میں کئی راتیں ٹھہرا رہا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کا پیغام بھیجا تو میں نے ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح آپ سے کر دیا۔ پھر مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تو انہوں نے فرمایا اے عمر، شاید تم مجھ سے رنجیدہ ہوئے جب تم نے میرے لیے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کی پیشکش کی تھی تو میں نے تمہیں پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تم نے مجھے پیشکش کی تھی تو میرے لیے تمہیں جواب دینے میں صرف یہ بات رکاوٹ ہوئی کہ میں جانتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کرنے کا ذکر فرمایا تھا، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ہاں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارادہ ترک فرما دیتے تو میں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کرنے کی پیشکش یقیناً قبول کر لیتا۔ بخاری شریف۔ تائمت کے معنی ہیں بیوہ ہو گئیں اور ان کے شوہر مر گئے تھے۔ وجدت کے معنی ہیں تم ناراض اور غضبناک ہوئے۔ فائدہ پہلا، اس میں رازوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیے جائیں کے علاوہ اور کئی فائدے ہیں، جیسے بھلے لوگوں کے سامنے اپنی لڑکی کے ساتھ نکاح کی پیشکش کرنا جائز ہے۔ اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ خود لڑکے والے جب تک اس خواہش کو ظاہر نہ کریں گے لڑکی کو خاموشی کے ساتھ گھر میں بٹھائے رکھیں گے جیسے ہمارے ملک میں ہوتا ہے۔ یہ رواج حدیث کے خلاف اور قابل اصلاح ہے۔ دوسرا، جب اس بات کا پتہ ہو جائے کہ فلاں لڑکی سے رشتہ کرنے کے لیے فلاں شخص یا گھرانہ خواہش مند ہے تو جب تک ان کی بات چیت جاری ہو بیچ میں کسی اور کو نکاح کا پیغام بھیجنا جائز نہیں۔ تیسرا، جس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اس سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکا یا آپ نے خود ہی ارادہ بدل دیا تو ایسی صورت میں مسلمان نکاح کر سکتا ہے کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میں شمار نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالکوں میں جہاں بھی مسلمان بھائی و بہن پریشان ہیں ان کی مدد فرمائے اور ہم کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔